کیا آپ نے کبھی خوبصورت عمارت کی تفصیلات پر حیرانی کی؟ آج ہم اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز کا جائزہ لیں گے، یعنی خدا کے اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کی جگہ کی تعمیر۔ ہم اس خیمہ اجتماع کی تعمیر میں گہرائی سے جھانکیں گے، جو ایک ایسی عمارت ہے جو گہری روحانی اہمیت رکھتی ہے اور خدا کی ہمارے قریب ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے انسان کو پیدا کرنے کے اصل مقصد کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہو جو اسے جانتے ہوں، اس سے محبت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ چلتے ہوں۔ آج ہم جس بنیادی سچائی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے: خدا اپنے لوگوں کے درمیان بسنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس کے قریب جانے کے لیے تقدس درکار ہے جو عقیدت پر مبنی ہو۔ خیمہ اجتماع کا ڈیزائن اور تعمیر خدا کی قربت اور اس کے تقدس کو نمایاں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اس سب سے اہم ہستی کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے جس نے کبھی اس زمین پر قدم رکھا۔ ہماری کہانی خروج 35 سے شروع ہوتی ہے، جہاں موسیٰ بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہیں تاکہ انہیں خیمہ اجتماع بنانے کے احکام دے۔ یاد رکھیں، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب خدا نے موسیٰ سے خروج 25:8 میں کہا، وہ میرے لیے ایک مقدس جگہ بنائے، میں ان کے درمیان سکونت کر سکوں۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے! کائنات کا خالق اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا مقدس ہے اور ہم نہیں ہیں۔ تو پھر ایک مقدس خدا گناہگار لوگوں کے درمیان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب خیمہ اجتماع کے تفصیلی احکامات میں پوشیدہ ہے۔ اس کے ڈیزائن کا ہر پہلو تنظیم کی ضرورت اور کفارہ کے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے اہم عناصر پر۔ عہد کا صندوق مقدس ترین جگہ میں رکھا گیا تھا، خدا کے تخت کی نمائندگی کرتا تھا۔ صرف اعلیٰ کاہن ہی سال میں ایک بار اس علاقے میں داخل ہو سکتا تھا، جو خدا کی موجودگی کے قریب جانے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا مطلق پاکیزگی ہے، وہ اپنی ذات میں منفرد اور جدا ہے۔ جلنے والی قربانیوں کے لیے کانسی کا قربان گاہ داخلی دروازے پر موجود تھا، جو لوگوں کو یاد دلاتا تھا کہ خدا کے قریب جانے سے پہلے گناہ کا ازالہ ضروری ہے۔ سنہری چراغ دان جو ہمیشہ جلتا رہتا تھا، خدا کی موجودگی اور رہنمائی کی علامت تھا۔ حاضری کی روٹی کے ساتھ میز خدا کی عنایت اور اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہ تمام عناصر اور بہت سے دیگر گہری روحانی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ یسوع کی پیش گوئی کرتے تھے جو حتمی قربانی کے طور پر آئے گا تاکہ ہمیں خدا کے قریب آزادانہ طور پر آنے کا موقع ملے۔ وہ ہمیں خدا کے حضور تعظیم اور شکرگزاری کے جذبے کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ یسوع جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، میں خود کو قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے پاس آ سکیں۔ خدا کی حضوری میں آؤ جو مقدس ہے۔ اب یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ خدا نے تمام لوگوں کو خیمہ اجتماع کی تعمیر میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ خروج 35:21 کہتا ہے، ہر وہ شخص جو راضی تھا اور جس کا دل متحرک ہوا آیا اور خداوند کے کام کے لیے نذرانہ لایا۔ مختلف مہارتوں والے لوگ، کاریگر، بانکر، ڈیزائنر، سب نے اپنی صلاحیتوں سے حصہ ڈالا۔ یہ ہمیں عبادت کے بارے میں دو اہم اسباق سکھاتا ہے۔ پہلا، ہمیں عبادت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم خدا کی حضوری میں بے پرواہی سے نہیں جا سکتے۔ یہ سوچ، تیاری اور عقیدت مند دل کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرا، ہر کسی کا ایک کردار ہے۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو منفرد نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم ان کا استعمال عبادت اور اس کی خدمت میں کریں۔ خدا کی ہدایات کی تفصیل اور لوگوں کی محتاط فرمانبرداری اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ہمیں خدا کے حضور اس کے اصولوں کے مطابق آنا چاہیے، نہ کہ اپنے طریقے سے۔ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اگرچہ خدا ہم سے قربت چاہتا ہے، وہ پھر بھی مقدس ہے اور ہمارے مکمل احترام اور عقیدت کے لائق ہے۔
تو اس کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہاں کچھ عملی اطلاقات ہیں۔ خدا تک رسائی کے اعزاز کو پہچانیں۔ یسوع کی قربانی کی بدولت ہم خدا کے حضور آزادانہ طور پر آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسے کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ پھر اپنے دل کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ چرچ جانے سے پہلے دل کو سکون دیں اور خدا پر توجہ مرکوز کریں، اور اپنے ہنر کو خدا اور دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں، جیسے اسرائیل کے ماہر کاریگر اپنی صلاحیتوں کو خدا کے مقاصد کے لیے پیش کریں۔ خدا کے قریب بھی جائیں اور اس کا احترام بھی کریں۔ وہ ہمارا محبت کرنے والا باپ ہے، لیکن ساتھ ہی مقدس خالق بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اب ہمارے جسم خدا کا مقدس ہیکل ہے، جیسا کہ پہلا کرنتھیو 6:19 لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جسم روح القدس کا ہیکل ہے؟ آئیے ایسے کہ ہمارے اندر خدا کی موجودگی کا احترام ہو۔ کئی سال پہلے میں جنوبی افریقہ گیا تھا، جب وہاں نسلی امتیاز اور شدید کشیدگی کا دور تھا۔ میں نے مختلف نسلی پس منظر رکھنے والے پادریوں کے ایک گروہ سے دعا اور بیداری کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ عبادت کا وقت سرد تھا اور خدا دور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ان رہنماؤں کی توجہ خدا کی قربت کی طرف دلائی جو ہمارا باپ ہے، خدا کی عظمت کی طرف جو آسمان میں ہے، اور خدا کی اس پاکیزگی کی طرف جو اس کے نام سے منسوب ہے۔ بات ختم کی تو عبادت کا گیت گانے کی درخواست کی۔ اسی لمحے خدا کی مقدس روح ان رہنماؤں پر نازل ہوئی۔ کچھ گھٹنوں کے بل گر گئے، دیگر زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ بہت سے لوگ آنسوؤں بہانے لگے۔ گناہوں کا اعتراف کیا گیا، رشتے درست کیے گئے۔ ہم نے گھنٹوں عبادت کی۔ خدا اس کمرے میں موجود تھا، وہ ہمارے درمیان تھا، اس کی پاکیزگی ظاہر ہوئی۔ یہی بیداری ہے، یہی عبادت ہے، یہی خیمہ اجتماع کا مقصد تھا۔ اپنی نظریں یسوع پر جما لو، وہی خیمہ اجتماع کی باریکیوں کی تکمیل ہے۔ اس کی عبادت کرو۔